السلام علیکم۔ اوریجن اسلام کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ دوستو، پچھلی قسط میں ہمارا سوال تھا کہ عزازیل کون ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جس بہن بھائی نے پچھلی قسط نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ پچھلی قسط کا ملاحظہ فرمائیں تاکہ اس سلسلے کو سمجھنے میں آسانی ہو، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آج کی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی نے دوزخ میں دو صورتیں پیدا کی، ایک شہر کی طرح، ایک شیر کی طرح، دوسری بھیڑیے کی طرح۔ قدرت الہی سے سجین میں جا کر یہ دونوں باہم جفت ہوئے۔ سجین جہنم کے ایک مقام کا نام ہے، اس سے عزازیل پیدا ہوا۔ عزازیل نے وہاں 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ جب زمین پر آیا تو حق سبحانہ و تعالی نے اس کو سبز زبرجد کے 2 بازو عنایت کیے۔ تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر گیا، وہاں جا کر 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، وہاں 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں میں اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر گیا، وہاں اس نے اللہ رب العزت کو 1000 سال تک سجدہ کیا، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ پھر چوتھے آسمان پر گیا، وہاں 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر 1 سال تک اللہ کی عبادت کی، وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ پھر 6ٹھے آسمان پر پہنچا، وہاں 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا، پھر 7ویں آسمان پر 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا۔ الغرض زمین و آسمان میں ایک کف دست کے برابر جگہ باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ 6000 سال تک اللہ کی عبادت کر کے ایک مقام پر سجدہ سے سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، مجھے اپنے فضل و کرم سے لوح محفوظ پر اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا لو۔ جب لوح محفوظ پر گیا، اس کی نظر ایک نوشے پر لگی جس پر لکھا ہوا تھا کہ بندہ 6 لاکھ سال تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ نہ کرے تو اللہ 6 لاکھ سال کی عبادت کو مٹا کر مخلوق میں اس کا نام ابلیس مردود رکھ لیتا ہے۔ عزازیل یہ پڑھ کر وہیں پر 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ غیب سے آواز آئی، عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم نہ مانے اس کی سزا کیا ہے؟ عزازیل نے کہا، جو بندہ اپنے خالق کی نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا، عزازیل، تو اس بات کو لکھ کر رکھ۔ عزازیل بہشت میں کئی سال تک خزانچی رہا اور اس جہاں کا ایک دن اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ عزازیل نے بہشت میں ایک نور کا منبر رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی سے گناہ صادر ہوا تو عزازیل کو شفیع بنا کر معافی مانگیں گے۔ ایک دن فرشتوں کی نظر لوح محفوظ پر لکھے ہوئے جملے پر پڑی تو رونے اور سر پیٹنے لگے۔ عزازیل نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا، لوح محفوظ پر ایک جملہ لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول مردود ہوگا۔ عزازیل کہنے لگا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب ہو۔ پھر اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جنات نے زمین میں فساد برپا کیا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی
اور فرمایا اے عزازیل 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل کر، کسی کو کوہ کاف میں ڈال، روئے زمین کو ان مفسدوں سے پاک کر دے۔ پھر اللہ کی طرف سے خطاب ہوا جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ پاک نے جب فرشتوں کو کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی؟ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین سے لے آ۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً حکم الہی کو بجا لاتے ہوئے زمین آئے۔ زمین نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا مجھ سے خاک لے کر نہ جا، اللہ اس سے اپنا خلیفہ بنائے گا اور اس کی اولاد عاصی اور مستوجب عذاب ہوگی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ عذاب الہی کو سہ سکوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر یہی بات سنائی۔ پھر اللہ پاک نے میکائیل علیہ السلام کو اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا، ان کا بھی یہی انجام ہوا۔ تب اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان کو بھی منع کیا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نہیں مانی اور کہا جس رب کی تو قسم دے رہی ہے اسی کے حکم سے آیا ہوں، مٹی لے کر ہی جاؤں گا، اور مٹی لے گئے۔ اللہ نے فرمایا میں اس خاک سے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ کو مقرر کروں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا یا اللہ تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ اللہ کا فرمان ہوا فکر نہ کرو، میں مخلوق کا خالق ہوں، سبب بنا دوں گا۔ ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، کوئی پانی میں ڈوبے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے وہ خاک طائف اور مکہ کے درمیان رکھ دی۔ اللہ نے بارش برسائی، 2 برس تک وہ خاک گیلی ہوئی، چوتھے برس سلابہ بنی، چھٹے برس فخار بنی، اور 8ویں برس آدم علیہ السلام کی صورت بنی۔ اس کے بعد اللہ نے روح کو حکم دیا ایھا الروح ادخل فی ھذا الجسد، اے روح اس جسم میں داخل ہو۔ روح نے 7 بار قالب کا گشت کیا لیکن اندر نہ جا سکی اور کہنے لگی اے میرے خالق میں نورانی جسم ہوں، قالب کثیف ہے، کیسے اندر جاؤں؟ پھر اللہ کا حکم ہوا ادخل کرہا وخرج کرہا۔ تب روح ناک سے داخل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوش آنے کے بعد چھینک آئی تو فرمایا الحمدللہ، اللہ کی طرف سے یرحمک اللہ کا جواب آیا اور یہ جواب تا قیامت جاری ہوا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چھینک اٹھا لو، میں اس سے ایک بندہ عیسیٰ بن مریم کو پیدا کروں گا۔ جب آدم علیہ السلام خاک سے اٹھے تو اللہ کے حکم سے زیور اور جواہرات سے بنے 40 میل کے تخت پر تاج زری پہن کر بیٹھے، جس کا نور عرش تک چمکتا رہا۔
تب اللہ کا حکم ہوا جس کو قرآن نے یوں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ جب فرشتوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من الغائبین۔ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اس سے اچھا ہے؟ ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے میری قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا رب فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اے اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے ایک معلوم مدت تک۔ ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ تیری عزت کی قسم، میں سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا مگر سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت میں رکھا جائے، جہاں پر اللہ نے ان کو ساری نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ان کو تسلی اور قرار نہیں تھا، کیونکہ آرام اور تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس میں ہوتی ہے، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا۔ اس قسط میں آپ نے یہ جانا کہ عزازیل کون ہے اور عزازیل سے شیطان کیسے بنا۔ ہماری اگلی قسط کے لیے آپ سے 2 سوال ہے۔ شیطان دوبارہ جنت میں کیسے گیا؟ دوسرا سوال، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا اور حق مہر کیا تھا؟ دوستو، اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو دوسروں کی آگاہی کے لیے مزید آگے شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ان سوالوں کا جواب لازمی دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔